قرآن ٹریننگ کی کلاس کا آغاز کرنے والے ہیں. جتنے نمازی حضرات ہیں ان سے میری درخواست ہے دوبارہ وہ 15-20 منٹ ہمیں دیں. زندگی میں ایک مرتبہ ہم قرآن مجید کو مل کر کے سمجھنے والے بن جائیں جن پہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، اتحاد ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی کے ذریعے ممکن ہے. اس قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے 10-15 منٹ بھی اگر آپ دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. تو سب سے پہلے تلاوت ہوتی ہے. تلاوت اس لیے کرائی جاتی ہے تاکہ ہم جو غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، تلفظ میں غلطی کرتے ہیں، تلفظ کی ادائیگی ہم غلط طریقے سے کرتے ہیں، تو اس کی اصلاح کے لیے ہم امام صاحب کو درخواست کریں گے کہ وہاں آ کر کے اس کی تلاوت کریں اور ہم سنیں گے، غور سے سنیں گے کہ قرآن مجید ہم کس طریقے سے پڑھتے ہیں اور یہ کس طریقے سے پڑھتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے. اللہ کی طرف سے دو بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے ہم اللہ کے سامنے سر بسجود ہوئے. ایک ساتھ ہم نے سجدہ کیا، ایک ساتھ رکوع کیا، اور اسی طرح ہم نے ساتھ مل کر کے نماز ادا کی ہے. اگر قرآن مجید میں اس نماز کا حکم نہ ہوتا تو میں نماز نہ پڑھتا، نہ ادا کرتا. اگر قرآن مجید میں نماز کی فرضیت کا حکم نہ ہوتا آپ بھی نہیں ادا کرتے. ہم قرآن مجید کی ایک فرض کو تو ادا کر رہے ہیں، لیکن جہاں قرآن کا سمجھنا بھی فرض عین ہے اس کو سے ہم غافل ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنا کیا ہے؟ فرض ہے. اس فرض سے ہم نے کوتاہی کر دی ہے بحیثیت ایک مجموعی. تو آج ہم اگر وہ قرآن کو نہیں پڑھ سکے تو کم از کم ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان آیات کے اندر رب نے کس انداز میں اپنا پیغام سنایا ہے اور کس طریقے سے سمجھایا ہے. اسی طریقے سے ہم نے آگے ڈیلیور کرنا ہے. تو ڈیلیور ہم تب کر سکیں گے، ہم آگے تب لوگوں کو بتا سکیں گے جب آج ہم پوری طرح انعماد سے غور و فکر کے ساتھ ایک ایک لفظ کو دیکھنے، سننے، سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے. قرآن مجید میں ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بصارت کے بارے میں، سماعت کے بارے میں، اور دل و دماغ کے بارے میں، عقل و شعور کے بارے میں، بلکہ جو نعمتیں دی گئی ہیں ہر نعمت کے بارے میں
مجھ سے اور آپ سے پاس پرس ہونے والی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے قریب آیات کو ہم کس طرح دیکھیں گے، سنیں گے کس طرح سمجھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سورہ نازعات کی یہ بالکل آخری آیات ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اسی مسجد میں اسی بورڈ پر النازعات کی پوری سورہ آیات ترجمے کے ساتھ دیکھنے، سننے، سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، میں جس اینگل سے پڑھاؤں گا، میں نے آپ کو صرف لفظی ترجمہ سکھانا ہے، باقی اینگل آپ کا اپنا ہے، سوچ آپ کی اپنی ہے۔ اگر آپ معیشت دار ہیں تو معیشت دار کی حیثیت سے قرآن کو دیکھو، اگر آپ حکمران ہیں تو حکمرانی کی حیثیت سے دیکھو، اگر آپ تاجر ہیں تو تاجر کی آنکھ سے قرآن کو دیکھو۔ زاویہ نظر آپ کا علیحدہ ہو سکتا ہے، میرا بھی علیحدہ ہو سکتا ہے، لیکن منزل ہم سب کی ایک ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیں گے آپ، یسألونک، یہ قرآن میں بہت آتا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے سألہ، سائل، اردو میں ہم سائل بھی کہتے ہیں، مانگنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اور اس کا مفعول کیا ہے؟ مسئول۔ اسی لفظ سے اگر واو لگا دیں گے تو یہ سوال ہو جائے گا، اور اس کو جمع کریں گے تو اردو میں آپ کہتے ہیں سوالات۔ یہ بہت سارے بات اسی سے نکلتے ہیں۔ سائل کا مطلب سمجھتے ہیں یار بات سائل آیا ہے، مانگنے والا، سوال کرنے والا، مسئول، جسے سوال کیا گیا۔ اب دیکھیں گے ترجمے کو، اور ترجمے کی طرف غور سے دیکھیں۔ اس سے یہاں یا آیا ہے، آگے ہے سألہ، یسألو، یہ لفظ اس طرح ہے، آگے کیا ہے؟ واو اور نون، آگے کیا ہے؟ کا۔ اب ہم نے یہ سمجھنا یہ ہے کہ جس لفظ کے شروع میں یا آ جائے، الف آ جائے، تا آ جائے، نون آ جائے اور یا آ جائے، تو آپ ترجمہ کریں گے دو زبانوں میں، ایک حال میں اور ایک مستقبل میں، یعنی دو زبانوں میں کریں گے۔ جب ان میں سے کسی ایک سے لفظ شروع ہو جائے، کلیئر ہو گیا؟ مثال کے طور پر میں سوال کیا لگاتا ہوں، یہاں پہ ہے ذکر ہے، تو میں یہاں لکھوں گا یذکرو، یذکرو، اس کا معنی یہ ہے وہ یاد کرتا ہے، وہ یاد کرتا ہے یا کرے گا۔ اچھا، اب تا لگا دیا میں نے، تا، تو یہ ہو گیا تذکرو، تم یاد کرتے ہو یا یاد کرو گے، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے ہے اذکرو، 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 میں یاد کرتا ہوں اور میں یاد کروں گا۔ آگے کیا رہ گیا؟ نذکرو، نذکرو، نذکرو کا معنی ہے ہم یاد کرتے ہیں اور یاد کریں گے۔ آپ نے کیا لیا ہے؟ ذکر، تذکرو، تذکرانی، تذکرون، اس کی جمع ہے۔ یہ جو لفظ ہے اوپر لکھا ہوا ہے میں نے، یہ میں یاد کرا دیتا ہوں کو۔ اردو میں ہم اگر الف پہلے لگا دیں، تا بعد میں لگا دیں، نون بعد میں لگا دیں، یا بعد میں لگا دیں، تو اردو میں یہ کیا بن گیا؟ اردو میں اتنی، وہ اتنی سی بات ہے، اردو میں کہتے ہیں نا، وہ ہے تو اتنی سی بات، لیکن پورے قرآن میں یہی ہے۔ ہر پیج پر آپ کو الف، تا، نون، یا سے شروع ہونے والے الفاظ جب ملیں گے تو آپ دو زبانوں میں ترجمہ کریں گے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ آپ سمجھ گئے سب؟ حال اور مستقبل میں کرو گے۔ اب یہ یا جو ہے، یہ سمجھ لو اردو میں یہ کے لیے،
یہ آگے سال کے معنی سوال کرتے ہیں یا سوال کریں گے. واو کس کے لیے؟ یہ بھی میں نے بتایا تھا آپ کو، اگر آپ کو یاد ہو کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں واو الف آ جائے، واو نون آ جائے یا نون آ جائے کسی بھی لفظ کے ساتھ، تو آپ ترجمہ جمع مذکر میں کریں گے. قرآن مجید کے ہر پیج پہ آپ کو یہ بھی ملیں گے، کافرون، شاکرون، تشکرون، اس طرح یا ایھا الذین آمنوا آگے واو الف آیا ہوگا. تو جتنے ہی واو الف آئے ہیں یا نون آئے ہیں، واو نون آئے تو جمع مذکر میں ترجمہ ہوگا، مؤنث میں نہیں ہوگا. یہ سوال کرتی ہے نہیں، کرتے ہیں. کہا کے معنی تجھ سے. اب یہ کا جو ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، اگر سنگولر ہوگا تو کا ہوگا، اگر مؤنث ہوگی سنگولر تو کے ہوگا، اور اگر دو ہو جائیں گے تو یہ کما ہوگا، اور اگر یہ جمع ہو جائے تو یہ کم ہوگا، اور اگر یہ جمع ہو جائے تو یہ کننا ہوگا. اور اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ انگریزی میں صرف ایک ہی لفظ ہے سیکنڈ پرسن، وہ یو ہے. عربی میں 5 ہے. اب اس کا ترجمہ تو سمجھ میں آ گیا کہ لوگ آپ سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، مختلف باتوں میں سوال کریں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے. تو اب یہ سوال ایک اور سوال کرتے ہیں عن الساعہ، عن کے معنی متعلق، اور ساعہ کہتے ہیں، ساعہ اردو میں بھی کہتے ہیں نا، لمحہ، گھڑی، قیامت. اور یہ زیر اس لیے آیا کہ اس کی وجہ سے کہ قیامت کی گھڑی کے بارے میں، قیامت کے وقت کے متعلق آپ سے یہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں. ایان کب، مرساہا، مرسا کا لفظ جو ہے عرصہ سے ہے، رواسیہ اس کا لفظ ہے. لنگر انداز، لنگر کو کہتے ہیں مرس، تو یہ لنگر ہے، لنگر انداز ہوگی. قیامت کب لنگر انداز ہوگی؟ یعنی ہم کوئی ایک جہاز میں بیٹھے ہوئے سارے اور ایک منزل کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ جو ہماری کشتی ہے وہ کون سی ہے؟ یہ دنیا ہے. اس دنیا کے اندر ہم سارے مسافر ہیں. ایک دن ہمارا یہ جہاز کنارے لگے گا، اور جب جائیں گے وہاں پہ یا انعام ملے گا یا تو کوئی پکڑ لے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہا ہے کہ یہ کب لنگر انداز، کب واقع ہوگی. ہم اپنی زبان میں کہیں کب قائم ہوگی. اور ہا اشارہ ہے کس کی طرف؟ اچھا جتنے بھی ہا آ رہا ہے نا، یہ مؤنث کے لیے ہے، یہ مذکر کے لیے ہو ہے، مؤنث کے لیے ہا ہے. اس کی دو جو ہے ہما ہے، اور جمع کی سیغے میں ہوم ہے یا ہم ہے، اور یہ جمع کی سیغے میں ہننا ہے یا ہننا ہے. یہ بھی آپ نے پروناؤن سے، یہ آپ یاد کریں، یہ قرآن مجید میں ہر جگہ ہے. تو یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ قیامت. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ سے بھی سوال کر سکتے ہیں کہ تجھ سے پوچھیں گے قیامت کے بارے میں، اس آنے والے گھڑی کے بارے میں، ساتھ کے بارے میں، کہ کب وہ واقعہ پذیر ہونے والا ہے علماء. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے. یعنی نبی سے کئی سوالات کیے. یسألونک عن الروح، آپ سے روح کے بارے میں سوال کریں گے. یسألونک عن الخمر، آپ سے شراب کے بارے میں بھی سوال کریں گے. یسألونک عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں بھی سوال کریں گے. یعنی کئی سوالات ہیں قرآن مجید میں.
تو وہ سوالات نبی سے اس لیے کیے گئے تاکہ نبی کو سمجھایا جائے کہ بات آپ نے وہ کرنی ہے جو میں کہوں گا. آپ نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنی کہ سوا اندھیرے پہ سورج آ جائے گا، یہ کبھی نہیں کرنا. یہ نہیں کہنا کہ سورج یہاں تک آ جائے گا، سورج یہاں سے وہاں آ جائے گا، یہ نہیں کہوں گا. جو کہوں گا میں وہی آپ نے کیا کرنا ہے، لوگوں کو بتا دیں. فیما انتا، فیما اس میں انتا تیرا، یعنی فیما یعنی اس میں کیا ہے تیرا، مقصد من ذکرہ، اس کے ذکر سے اس کا بتایا جائے، اس کے ذکر کیا جائے. اس میں آپ کا کیا کام ہے؟ نبی کو بتایا جائے کہ آپ کو قیامت کا یہ وقت بتانا آپ کا کام نہیں ہے. اس کا علم آپ کے پاس، اگر نبی کے پاس علم نہیں اور ایک آدمی آج کہے کہ مجھے پتا ہے کہ جمعے کے دن قیامت ہوگی، تو سب سے بڑا جھوٹا نہیں ہے. نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا اس کے متعلق کوئی بات، دن نہیں بتانا، وقت نہیں بتانا، فلاں ٹائم نہیں بتانا. اس کا علم کس کے پاس ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کے پاس ہے. الی ربک، تیرے رب کے پاس، تیرے رب کی طرف. اس علم کی انتہا ہے، اس علم کی انتہا کس کے پاس ہے؟ انتہا سمجھ دینا، جو نہایت زیادہ علم ہے وہ نہ پیغمبر کے پاس ہے، نہ کسی ولی کے پاس ہے، نہ کسی اور کے پاس ہے. وہ علم کس کے پاس ہے؟ کلیئر ہو گیا؟ آگے آپ کا کام کیا ہے؟ آپ قیامت کی نشانیاں نہ بتائیں کہ قیامت کب قائم ہوگی. آپ کا کام کچھ اور ہے. وہ کام کیا ہے؟ انما کا ترجمہ قرآن میں جب آئے گا تو سوائے اس کے نہیں، لیکن اردو میں جب آپ ترجمہ آسان کریں گے، بس صرف محض انتا، تم کیا ہو؟ منذر، خبردار کرنے والے. آپ کا کام کیا ہے؟ سوئے ہوئے لوگوں کو جگانا ہے. آپ نے لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنا ہے. آپ کا کام صرف یہ ہے. یہ نظر ہے، نظر. اردو میں آپ کہتے ہیں نظر و نیاز کرتے ہو نا، وہ لفظ یہ ہے نظر. نظر کرتے ہیں نا کہ ہم نظر مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بچا لیں گے تو ہم کیا کریں گے، کہ آپ کے راستے میں یہ دیں گے. تو نظر اس کو کہ نظر کے معنی خطرات سے بچنا، کہ اے اللہ آنے والی بیماری خطرات سے مجھے بچا لے. اے اللہ میں تیرے راستے میں یہ غریب کے ساتھ تعاون کروں گا، مدد کروں گا، جو مجھ سے ہو گیا اللہ، لیکن مجھے اس تکلیف سے بچا لے. اس کو نظر کہتے ہیں. تو نبی کا کام کیا؟ انذار کرنا، غور کرنا، خبردار کرنا، کہ آپ تو خبردار کرنے والے ہیں، ایجوکیٹ کرنے والے ہیں. من کے معنی اس شخص کو، من انگریزی میں وہی ہے یہ، اس شخص کو آپ خبردار کر سکتے ہو. یخشا، جو ڈرے گا، جو خشیت رکھتا ہے. اردو میں بھی ہے نا خشیت، یہاں رکھے گا. ہاں اس قیامت کا، اس کی خشیت، اس کا ڈر جس کے دل میں ہوگا. میرا پیغام تک پہنچا ہے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. میرا پیغام آپ ان کو پہنچائے جن کے دل میں طلب ہے. وہ جو بے طلب لوگ ہیں ان کو کیا سمجھاؤ گے؟ جس کو پیاس لگی نہیں ہے، جو سیچوریٹڈ لوگ ہیں ان کو کیا پیغام سناؤ گے؟ آپ نے کن کو پیغام سنانا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے جی، اسی سب کچھ جانتا، ہم تو سب کچھ جانتے ہیں. کہتے ہیں نا ہم کچھ بھی نہیں جانتے. رب کا علم بہت وسیع علم ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے اپنے دل میں خوف پیدا کریں کہ اپنی زندگی ہم نے کہاں لگا دی.
اور جس کو طلب پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے سبب بنا دیتا ہے. جو طلب ہی نہیں کرے گا اللہ کو کیا پڑی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی آپ میرا پیغام صرف ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہو جن کے دل میں میرے لیے خوف ہو، قیامت کا خوف ہو، جواب کا خوف ہو، اور جو اس قرآن کی اتباع کرنے والے ہو، تیار ہو، ان کے لیے یہ پیغام. پھر سورہ غاشیہ میں کہا ہے نا انما انت مذکر، اے نبی آپ صرف میرا پیغام پہنچانے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، آپ کسی کے اوپر زبردستی کرنے والے نہیں ہو. آپ نے بولنا ہے، لانے والا میں ہوں. اللہ کہتے ہیں صرف آپ کیا کریں گے؟ لوگوں کو بلائیں. صرف آپ بولیں گے، لانے والا پھر ہدایت میرے پاس ہے، دعوت آپ کے پاس ہے. جب نبی کو یہ کہا ہے کہ آپ کسی پر زبردستی نہ کریں، کسی کو زبردستی مسلمان نہ بنائیں، کسی کو زبردست اپنی طرف نہ بلائیں، تو نبی کو اگر کہا ہے تو آپ اور ہم کیا کریں؟ اب شروع کر دیں کہ گردن جدا کر دیں. نبی کو حکم نہیں ہے اور آپ کو حکم مل گیا کہ جو بھی گستاخی کرے گا اس کے گردن کو کیا کرو؟ اڑائی دو. یہ آپ کو کس نے کہا؟ کہاں قرآن میں ہے؟ ہم آسان طریقہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بس اس کو اڑا دو یار، راستے سے ہٹا ہی دو. غامدی بھی بھاگ گیا، دوسرا بھی بھاگ جائے گا، اور یہ ڈر کے بارے سارے بھاگتے ہیں پاکستان سے. ادھر تو بھاگنے والے سارے بیٹھے ہوئے، وہ بھاگنے والوں کو پکڑو، ان کو سمجھاؤ، قرآن بیان کرو. آپ کو اگر قرآن آتا ہے تو آپ دلیل کی دنیا میں بات کر سکیں گے، نہیں آتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ پھر غصہ ہی کرو گے نا. اس لیے قرآن مجید کا سمجھنا بڑا ضروری ہے آپ کے لیے، میرے لیے. انما انت مذکر، اے نبی آپ میرا صرف پیغام پہنچانے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر زبردستی کرنے والے نہیں ہو. الا من تولی وکفر، پیغام پہنچانے کے بعد اگر کوئی منہ موڑے یا کفر اختیار کر لے، اے نبی آپ کے اوپر وہ ذمہ داری. جب نبی کے اوپر نہیں تو آپ کے اوپر کون سی ذمہ داری آ گئی؟ ہم نے لڑائی کیا کی ہے کہ بس ایک مسجد میں دھماکہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے بس سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ گے. یہ کس نے کہا؟ دھماکے کرنے سے، لوگوں کو اڑانے سے. یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بیچاروں کو پتہ نہیں. ان کو کہا کہ بس تم نے ایک دھماکہ کیا، فلاں مسجد کے لوگ کو اڑا دیا، وہاں ہورے تمہارے انتظار میں، بس پہنچ جاؤ. اور اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں، اور یہ کام مسلمان زیادہ کرتے ہیں. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کریں. نبی کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو کیا کریے؟ دعوت دیے. آپ صرف ان کو ڈرائیں گے جن کے دل میں خوف ہو، ان کو میرا پیغام پہنچانا ہے. جس دن یہ قیامت آئے گی کہ انہم، گویا کہ وہ لوگ، گویا کہ وہ لوگ کیا ہوں گے اس دن؟ یرونا، یہ یرونا ارادہ لفظ ہے، یا کے معنی ارادہ ہے، رآ کے معنی ارادہ ہے، یہ یا ارادہ ہے، رآ ارادہ ہے، واو نون ارادہ ہے، ہاں ارادہ ہے. یہ دیکھ لیں گے ہاں اس وقت کو، اس جب قیامت کو، اس قیامت کے دن یہ دیکھ لیں گے. ان کو اس دن خیال آئے گا جس دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے تھے، جس کے لیے حرام حلال کی تمیز نہیں تھی، جس کو لوگوں کے حقوق طلب کرنا، ہڑپ کرنا تھا. تو یہ اس قیامت کے دن سوچیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کتنی دیر کے لیے دنیا میں رہے تو یہ کہیں گے لم یلبسو، لم نہیں پہرے تھے، نہیں رہے تھے، لیکن مگر کتنا رہے؟ دن کا، دن کی کوئی ایک شام، کوئی ایک شام، یا دن کی
کوئی صبح دن کے اندر جو صبح کا ٹائم ہے بس یہی گزار کے آ گئے، یا شام کا کوئی ٹائم تھا، عصر کا ٹائم تھا، عشاء کا ٹائم تھا، یہ ہم گزار کے آئے. یہی دنیا کی زندگی تھی. آخرت میں قیامت کے دن سب یہی کہیں گے اوف کیا ہو گیا کہ ہم نے زندگی کہاں گزاری. یہ پیغام ہے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا تھا. آج رسول نہیں ہے، یہ کام آپ نے اور مجھے کرنا ہے. یہ میں اور آپ کب کر سکیں گے؟ جب ہم میں اور قرآن کے کیا بن جائیں گے؟ طالب علم بنیں گے. آج الحمدللہ آپ قرآن کے طالب علم ہیں. ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم قرآن کو دیکھ رہے ہیں. علامہ صرف اللہ کی ذات ہے. ہم سارے کے سارے کیا ہیں؟ وہ مولوی صاحب بھی طالب علم ہے، جو تقی عثمانی صاحب ہے وہ بھی طالب علم ہے، میں بھی طالب علم، آپ بھی طالب علم. کچھ طالب علم مانیٹر بن جاتے ہیں، بس وہ اتنی بات ہے اور کوئی نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید کے لیے یہ نہ کہیں کہ وہ عالم دین ہے، وہ عالم قرآن ہے، وہ شیخ القرآن ہے. شیخ القرآن آ گیا. شیخ القرآن کون ہے؟ جس نے کلام بھیجا ہے وہی اس کا عالم ہے. ہم صرف دیکھنا چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں جو ہمیں عقل شعور دیا ہے اس کو ہم استعمال کہاں کر رہے ہیں. اس کے لیے یہ کلاس لگائی جاتی ہے، منعقد کی جاتی ہے تاکہ ہماری سمجھ میں بات آ جائے. میں اصل میں یہاں پہ آپ سے پھر سوال کروں گا. آپ نے سوال نہیں کیا. آپ سے میں نے کہا یا سے اگر کوئی لفظ شروع ہوگا تو اس کا ترجمہ کس میں کریں گے؟ اب سارے چپ تھے، بالکل اب خاموش تھے. اور یہی ہم سنی ہے اور سنی رہے گا ہمیشہ. وہ سنانا ہے آپ نے. یہ کیوں مستقبل کیوں نہیں؟ میں نے تو مستقبل نہیں سوال کیا. اس لیے میں نہیں سمجھا رہا تھا کہ جب یہ یا آ جائے، یہ والا یتا اتنی بات یہ آ جائے نا، اس سے شروع ہو جائے، لیکن اس سے پہلے لم آ جائے تو لم ہمیشہ پاسٹ میں لفظ کو لے جاتا ہے. قانون یہ ہے کہ جب لم آئے گا نا، الم نجعل لہ عینین الم تر کیف، قرآن میں ہے نا لم یولد لم یلد ولم، تو لم اس لیے آیا ہے کہ لم کے معنی یلد کے معنی پیدا کرتا ہے. he gives birth، ٹھیک ہے نا. لیکن جب آپ یہ کریں گے تو اس کو کیا کریں گے؟ پاسٹ میں جائے گا. تو آپ ادھر لکھیں he did not remain، تو یہ لکھیں they did not remain نہیں ہوگا، remain، ٹھیک ہے. یہ کس میں آ گیا؟ پاسٹ میں آ گیا. پاسٹ کو کس نے کر دیا؟ لم نے کر دیا. لیکن ہے تو یہ، اگر اس کو میں نہیں کروں گا تو یہ کہوں گا یلبس، وہ ٹھہریں گے، ٹھہرتے ہیں، یہ ترجمہ ہوگا. تو اس پہ اگر کوئی سوال آپ کرنا چاہیں ضرور کریں. لیکن ترجمے کی طرف جاتے ہیں. یس النک عن الساعۃ، لوگ آپ سے وقت کے بارے میں پوچھیں گے. اصل ساتھ کے معنی لمحے کو کہتے ہیں. اصل میں اس کو نیوٹن نے بڑا اچھا انداز میں پیش کیا. نیوٹن ساتھ کو اسے کیسے کیا پتہ ہے؟ وہ ساتھ کو کیا کہتے ہیں؟ سیکنڈ پر سیکنڈ، مومنٹ. وہ مومنٹ کہتے ہیں نا، وہ اس نے ثابت کر دیا. وہ میں حیران ہو گیا، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے کر کے دکھا دیا. اور آج نیوٹن کے ہر قانون کے مطابق آپ کی گاڑیاں بھی چل رہی ہیں، آپ کے ہوائی جہاز چل رہے ہیں، آپ کے سارے کام چل رہے ہیں. اس نے کہا پر سیکنڈ میں اتنا کام ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر. اصل کے معنی یہی ہے، لمحہ ہے کہ انسان کے اس لمحے کی میں قسم کھاتا ہوں کہ اپنے لمحات کو ضائع کرتا ہے اور اس لمحے سے واقف نہیں ہے کہ لمحہ کتنا قیمتی ہوتا ہے. یہ ہے اصل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا جائے. قیامت کا ایک وقفہ ہوگا، ایک ساتھ ہوگی نا، گھڑی ہوگی نا. انسان جب مرتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ایک گھڑی ہوتی ہے، پیرالائز ہوتا ہے تو ایک لمحہ ہوتا ہے. جب یہ لمحہ آ جائے گا
تو پھر انسان کی حالت کیا ہو جائے گی؟ فیما انت من ذکرہ، اگر یہ قیامت کے بارے میں آپ سے کوئی سوال کرے یا کوئی آنے والے دور کے بارے میں سوال کرے کہ وہ قیامت کیسی ہوگی، کب ہوگی، کب آئے گی، تو فیما انت یعنی کیا ہوگی وہ تو قرآن بتاتا ہے کہ اس دن یہ ہوگا، تمہارے ساتھ یہ معاملات ہوں گے، لیکن ٹائم پیریڈ اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے نہیں بتانا چاہتا ہے کہ فلاں دن ہوگا، فلاں ٹائم ہوگا، جمعے کا دن ہوگا، جمعرات کا دن ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو نہیں بتاتا ہے۔ آپ کا اس کے متعلق ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے، کیا معنی ہے؟ الہم بے کم تھا، اس علم کا علم صرف کس کو ہے؟ رب کو ہے۔ انما انت منذر، اے نبی آپ صرف میرا پیغام پہنچانے والے ہو۔ میں یخشا، کس کو پہنچانے والے ہو؟ جس کے دل میں خشیت ہو۔ کأنہم، گویا کہ اس دن وہ لوگ، یہ لوگ کیا ہو گئے؟ یوم یرونہ، خود دیکھ لیں گے اس قیامت کے دن کو، یہ تصور کریں گے، لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ بس دنیا میں ہم ایک لمحے کے لیے، ایک صبح کی شام، صبح کا دن وقت تھا یا شام کا کوئی وقت تھا جو ہم گزار کے آ گئے۔ اس لیے جب آدمی نیند سے بیدار ہو جاتا ہے تو کہتے یار کیوں جگا ہے یار، میں تو ابھی تو سویا تھا۔ تو بس اسی طرح سوئے ہوئے پتہ ہی نہیں چلے گا اور زندگی ہماری تمام ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی سوال کرنا ہو تو آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ سوال کرنا آپ کا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے سوال سے مجھے بھی فائدہ ہوگا یا سننے والوں کو بھی فائدہ ہوگا، اور یہ پروگرام آپ کو ہم باہر بھیج رہے ہیں، لوگوں کے پاس بھیج رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے سے ان لوگوں کو بھی پیغام پہنچ جائے۔ جی سر، کوئی سوال نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ خیر، یعنی کوئٹہ ٹاک میں جی جی اسٹرکچرنگ پہ زیادہ فوکس کریں تو ترجمہ میں خود کرنا چاہیے۔ بالکل قرآن شریف تو نہیں سکھا سکتے آپ باقاعدہ پورا ترجمہ کرنا۔ جی جی شارٹ پیریڈ آخری باقی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر لیکچر میں یہ ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ اسٹرکچرنگ میں فوکس کریں تو یہ ہم خود کر لیں گے۔ صحیح بات ہے۔ اور اسٹرکچرنگ کی بیسس کیا ہوں گی تاکہ ہم، جیسے آپ نے نیچے آ کے پوچھا کہ ہم سنتے ہیں سوال نہیں کرتے، تو ہمیں وہاں پہ جو مین پوائنٹس ہیں جن کو مد نظر رکھنا ہو، جب بھی ہم خود سے ترجمہ کرنے جائیں تو ہم سے غلطی نہ ہو، تو وہ جو بیسکس ہوں گی، بیسک رول بتا دیں۔ اسٹرکچر کی جو بیسکس ہیں کہ یہ تو چلیے نارملی آپ نے ٹرانسلیٹ ایسے کرنا ہے، لیکن جب بھی جیسے لمبا ہے تو آپ پاس میں لے کے چلے جائیں گے فیوچر یا یہ کیسے ہوگا، صحیح ہے ایگزیکٹ۔ اصل میں آپ پہلی مرتبہ آئے، ظاہر بات ہے یار، آپ تم ظاہر یہ نرسری کے لوگ ہوں گے میرے خیال میں، قرآن مجید کے ہم سب نرسری والے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ میں جب انگریزی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا تو میں نے پتہ نہیں کتنے سال لگائے، پھر میں اردو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ مارکر تک میں پہنچا تو میں وہی اردو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک دن میں تو نہیں سمجھ میں آتی بات، قرآن ایک دن میں نہیں سمجھ میں آیا۔ یہ اللہ نے 23 سالہ مدت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جن کے پاس علم کا کتنا بڑا ذخیرہ ہوگا، ان کے اوپر 23 سال میں آہستہ آہستہ اللہ نے اس لیے اتارا ہے کہ جن کی پینیٹریشن کے دل دماغ میں کیا ہو جائے، اتر جائے۔ اس کے لیے بیٹا کا ٹائم کی ضرورت ہے، ٹائم دینے والے لوگوں کی ضرورت ہے۔ ٹائم بہت قیمتی یہ ہے کہ ہم یاد لگا لیں۔ یہ یقین کریں، میں اگر کہوں آپ سے ہماری زندگی کا سب سے بڑا قیمتی وقت اگر تھا تو وہ یہی ہے جو ہم اپنی فکر کے لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے ہم لگا رہے ہیں۔ میں یقین کریں، سوال آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور اعظم صاحب کا درد شکر گزار اس لیے کہ وہ مجھ سے پھر پوچھتے بھی ہیں، سوال کرتے ہیں کہ یار علاقی میں سوال ہوگا، میں کہ ٹھیک ہے تو میں یہ کوشش کرتا ہوں علاقی میں بھی کریں تو بھی میں تیار، مجمع میں کریں تو بھی تیار، کیونکہ مجھ سے غلطی ہوگی، میری غلطی کی اصلاح ہوگی، میں سیدھے راستے پہ آ جاؤں گا تو اور مجھے کیا چاہیے۔ اس لیے یہاں ایجوکیٹڈ پرسن کو ہونا چاہیے، عالم فاضل جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، اسکالرس، ان کو یہاں ہونا چاہیے نا، تاکہ میری اصلاح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دعا کریں گے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
بیماروں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفائے کاملہ واجلہ نصیب فرما دے. جو ارد گرد لوگ بیمار ہیں، اس سے باہر لوگ بیمار ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری سے نجات دلا دے، تکلیفوں سے پریشانیوں سے اللہ اپنے در کے سوا ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا دے. اے اللہ اس دنیا کے اندر ایک مہمان کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. آئندہ ہماری کلاس ہوگی سورہ نبا. سورہ نبا جو شروع ہوتا ہے آخری پارہ، ہم وہاں تک پہنچ رہے ہیں.